اب جب آنا تو اکیلے مت آنا، اب جب آنا تو اکیلے نہ آنا۔ جیسے والا پنکھا چلا دیجئے کہ بھائی صرف پنکھا چلا دیجئے والا۔ مل کے صلوات بآواز بلند بھیجے محمد وآلہ اب جب آنا تو اکیلے نہ آنا، یہی بات میں نے روکی تھی نا۔ آپ جب آنا تو اکیلے نہ آنا، تمہارا بھائی آمین جو گھر کے اوپر ہے اسے لے کے ضرور آنا، اور اگر نہیں آؤ گے لے کے تو اب تمہیں گیہوں نہیں ملے گا۔ یہ عام بندہ نہیں اعلان کر رہا ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ نبوت بول رہی ہے کہ اب آنا تو اکیلے نہ آنا، جو تمہارے گھر کے اوپر تمہارا بھائی یامین ہے اسے ضرور لے کے آنا، اگر نہیں لے کے آؤ گے تو تمہیں گندم نہیں ملے گا۔ کھایا جتنے دن بھی کھایا، میرے علم میں نہیں، اگر کسی کے علم میں بتا سکتا ہے، ختم ہو گیا۔ جب ختم ہو گیا تو اپنے باپ کے پاس آئے، باپ کی حالت یہ ہے کہ بیٹے کی محبت میں اتنا روئے ہیں، اتنا روئے کہ آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، آنکھیں بالکل سفید ہو گئی، وائٹ ہو گئی، بیٹے کی محبت میں روئے۔ لیکن ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یعقوب کو پتا ہے کہ یوسف زندہ ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جناب یعقوب کو یہ پتا ہے کہ یوسف زندہ ہے، پھر بھی اتنا روئے ہیں کہ آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا ہم جا رہے ہیں، لیکن بادشاہ نے کہا اب جب آنا تو ایسے نہ آنا، جو تمہارا بھائی یامین اسے ضرور لے کے آنا۔ فوراً ارشاد فرماتے تم نے مجھ سے میرے یوسف کو چھین لیا۔ یہ نبی کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے تم نے مجھ سے میرے یوسف کو چھین لیا، کیا تم یامین کو بھی چھیننا چاہتی ہو؟ کہا بابا کیا کریں، جب تک نہیں لے کے جائیں گے گندم نہیں ملے گا۔ کہا اچھا لے کے جاؤ۔ آئے، گندم تقسیم ہوا، جس چیز سے ناپا جا رہا تھا، چاہے نپنا سمجھیے چاہے ترازو سمجھیے، جو بھی سمجھیے، وہ کھو گیا۔ اعلان ہو گیا کوئی آگے نہیں جائے گا، تلاشی لی جائے گی، ہو بہو ایسے ہی جیسے غدیر میں اعلان ہوا تھا، کوئی آگے نہیں جائے گا جب تک کہ ولایت کا اعلان نہ ہو جائے۔ شکریہ حضرات کا، میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ذرا اور آگے تک آئیے، جو لوگ بیٹھے ہیں ادھر تھوڑا سا قریب آ جائیں۔ شاید دوسری کلاس میں لڑکا پڑھتا ہوتا، اتنا سمجھایا تھا تو وہ بھی سمجھ گیا ہوتا۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزو، کہا اب اعلان ہو گیا کوئی آگے نہیں جائے گا جب تک کہ تلاشی نہ لی جائے۔ تلاشی لی گئی، اب ظاہر سی بات ہے بادشاہ کا آرڈر ہے، تلاشی لی گئی تو جو نپنا تھا، جو ترازو تھا، وہ انہی کے پاس سے نکلا۔ یہ ساری لفظیں سورہ یوسف کی ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دست ادب جوڑ کے ایک راز ہے جو دلیل سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم کپڑے کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم لکڑی کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ عزیزان گرامی، ارشاد فرمایا ان کے پاس نکلا، قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا۔ بھائی لوگ چلے گئے، جناب یوسف داخل ہونے کے بعد الف سے لے کر بڑیے تک، ماڈرن زمانہ ہے، اے سے لے کر زیڈ تک جتنے واقعات ان کے اوپر گزرے تھے سب بھائی کے سامنے بیان کیے، اور کہا بعد میں کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، بالکل دل و دماغ کو کشادہ رکھیے گا۔ اب ارشاد فرمائے یہ بتاؤ کہ بابا کے حالات کیسے ہیں؟ کہا بابا آپ کی محبت میں اتنا روئے، آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ یہ قرآن بول رہا ہے، امت مسلمہ قمر عباس نہیں بول رہے ہیں۔ آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ اب نبی بولے اب جب جانا تو میں تمہیں ایک تحفہ دوں گا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، ذرا سے بولتی آئیے گا۔ اب جب جانا تو میں تمہیں ایک تحفہ دوں گا، میں تمہیں ایک گفٹ دوں گا۔ گفٹ نہیں کہا، تحفہ کہا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے فکر ہیں۔ تحفہ دوں گا اور لے کے جانا۔ جب بابا کے قریب پہنچ جانا
تو بابا کے چہرے کے اوپر اس قمیص کو ڈال دینا، اور جیسے تم ڈالو گے فوراً بصارت واپس ہو جائے گی۔ نہ تھوڑا سا بولیے گا تو بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جس کی چپ رہنے کی عادت ہے تو ہم کیا اسے جھگڑا کرنے کے لیے جائیں کیا؟ عزیزان گرامی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لے کے جانا، جیسے ہی بابا کے چہرے کے اوپر ڈالو گے فوراً بصارت واپس ہو جائے گی۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میرا بھی حق بنتا ہے آپ سے پوچھنے کا، جناب یعقوب کون ہے؟ نبی ہے، سبحان اللہ۔ جناب یعقوب کون ہے؟ نبی ہے۔ جناب یوسف کون ہے؟ نبی ہے۔ دونوں نبی، بیٹا بھی نبی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی۔ بیٹا یہ کہہ رہا ہے اذهبوا بقمیصی، یہ لفظ ہے قرآن کے اندر، لے جاؤ میری اس قمیص کو، یہ استعمال کیا ہے اس کے اندر، میری۔ ایک چیز ہوتی ان کی، فلاں صاحب کا ہے یہ سامان، میں نے اٹھایا اپنا کپڑا، میں نے کہا یہ میرا ہے، یعنی یہ میری ذات کی طرف منسوب ہو گیا، کسی اور کے لیے نہیں۔ اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا۔ یہ جاؤ میری اس قمیص کو، کہاں لے کے جاؤ؟ کہا بابا کے پاس۔ جب وہاں پہنچو گے بابا کے چہرے کے اوپر ڈالنا، جب ڈالو گے تو بابا کا نور واپس ہو جائے گا۔ امت مسلمہ، جناب یعقوب نبی ہے، جناب یوسف نبی ہے۔ ایک نبی دوسرے نبی سے بدعت کا کام کروا رہا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ ایک نبی، یہ قرآن ہے میاں، قرآن کے یہ فکر ہے، ایک نبی دوسرے نبی سے بدعت کا کام کروا رہا ہے۔ ارے کپڑے سے کہیں شفا ہوتی ہے؟ مصلی بچھائیے، ہاتھ کو دعاؤں کے لیے بلند کریے، پروردگار میرا نور دے دے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اے میرے اللہ میرا نور دے دے۔ اور آپ بھی نبی، آپ بھی نبی، باپ بیٹے دونوں نبی، کام بدعت والا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کام بدعت والا۔ ارے کپڑے میں کہیں شفا ہوتی ہے؟ کہا قمر عباس چپ رہو، لاکھ میں نبی، لاکھ میرا بابا نبی، لیکن یہ دیکھو قمیض ہے کس کی؟ میری قمیض ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، میری قمیض ہے، جہاں جائے گی شفا ہی شفا ہوگی۔ اگر ایک قمیض ایک نبی کی طرف منسوب ہو جائے، جہاں جائے گی شفا ہی شفا ہوگی۔ عجیب بات ہے، نبوت کی قمیض سمجھ میں آ جاتی ہے، فخر یوسف کا پھریرا سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک سلوات ہے جے محمد۔ کچھ بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ شکریہ آپ حضرات کا۔ اب جیسے یہ قمیض لے کے چلے، دیکھیے مجلسیں ہر آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا ہے، یہ بھی آپ مان لیجئے، اور اس کو کبھی غور کیجئے گا، ہر آدمی کے بس کی بات اتنی گہرائی میں جانے کے بعد سمجھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے یا تھوڑی بہت معلومات ہوتی ہے۔ اور جس کو شوق ہوتا ہے کہ ہم کو جاننا چاہیے، اس لیے کہ ہم کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو جواب دینا ہے، تو وہ شوق سے سنتا بھی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہو ہم سیاہ ہیں، خالی ہم کس بات کے سیاہ ہو؟ کم سے کم اپنے بارے میں کچھ تو جانو۔ امام کے نام پوچھے جانے بیچارہ نام ہی نہیں بتا پا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم رضوی ہیں، رضوی کون سے امام کی اولاد ہمیں نہیں پتا، ابا سے پوچھئے، ابا سے پوچھے، تم سے پوچھے، تم لکھ رہے ہو رضوی، تم بتاؤ کون سے امام کی اولاد ہے، ہم کیوں بتائیں؟ ہمیں یہ بھی نہیں پتا، لیکن ہم چونکہ لکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اپنے بزرگوں کو، تو ہم بھی لکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ کم سے کم اپنے مذہب کے بارے میں انسان کو جاننا چاہیے۔ اب جیسے یہ قمیض چلی، لے کے چلے، ابھی گھر کے قریب پہنچے تھے، جناب یعقوب نے اپنے نالائق بچوں کو جمع کیا۔ میں کیا کر رہا ہوں، اپنے نالائق بچوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کیا فکرہ کہا نبی نے، خدا کی قسم قرآن مدح کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ نبی نے سب کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا لم تؤذینی، اگر تم لوگ میرے ذہن پہ اعتراض نہ کرو۔ ہے جو سمجھ گئے میری طرف سے سبحان اللہ۔ اگر تم لوگ ہمارے ذہن پہ اعتراض نہ کرو، یہ قرآن ہے میاں،
لا الہ الا اللہ سے صرف کام نہیں چلتا ہے. لم توذینی، اگر تم لوگ میرے ذہن پہ اعتراض نہ کرو، اس کا مطلب کہ نبی کو خدشہ ہے لاکھ میری اولادیں ہو. کیا سن رہے ہیں میں؟ کیا لاکھ میرے بیٹے ہو لیکن یہ بڑھاپے کی وجہ سے میرے ذہن پہ اعتراض کر سکتے ہیں. اگر تم لوگ میرے ذہن پہ اعتراض نہ کرو تو میں اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کپڑے کی نہیں، کپڑا نہیں لکھا ہوا ہے، اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. جناب یامین پہنچے، قمیض ڈالی گئی، قرآن کے فقرے ہیں، بہت بصیرہ، فوراً بصارت واپس ہو گئی، فوراً بصارت واپس ہو گئی. سبحان اللہ، نبوت کی قمیض. اور یہاں کون ہے جس کا پھریرا ہے؟ جو علمدار ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جو علمدار ہے. عزیزان گرامی، اب جب یہ سب باتیں معلوم ہوئی تو یہ سب کہتے ہیں کہ بابا ہم بہت شرمندہ ہیں. کیا ہماری گناہیں معاف ہو سکتی ہیں؟ ہم آپ ہوتے تو اپنی اولاد کو ڈانٹ کے بھگا دیتے. لیکن قرآن نے عجیب و غریب انداز میں کہا انہ هو الغفور الرحیم، وہ تمہاری گناہیں معاف کرے گا، ہم نہیں معاف کریں گے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایک صلوات عنایت فرمائے مل جل کے محمد وآل دیکھیں کل ہے ورکنگ ڈے، بج گئے ہیں 10. آپ گھڑی نہیں دیکھ رہے لیکن ہم کو دکھائی دیتے ہیں، وہ پردہ پڑتا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی اس میں ایک دو رموز ہیں، اگر کہیے تو سنا دوں، اگر کہیے بند کر دوں، اس لیے کہ بعد میں ہمیں نہ کوسیے گا کہ ہم وہ تو پڑھ ہی رہے تھے، ختم ہی نہیں کر رہے تھے، ہم کیا کرتے. مطلب ہمارے اوپر کوئی نہیں. ہم تو الحمدللہ ابھی یہاں سے جائیں گے دلی، ہم کو وہاں مختار نامہ پڑھنا ہے. ایک دن کی مجلس کم سے کم 2 سوا 2 گھنٹہ، اس سے کم میں پوری نہیں ہوگا. تو لوگ اللہ کا شکر ہے وہاں کو اس طریقے کے نہیں کہ صاحب اتنے بجے ختم کر دیجیے، آپ کریے جو کرنا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ میرے عزیزو، علامہ اسد حیدر ہاشمی جن کا کل میں نے تذکرہ کیا تھا، یاد ہے کچھ کی نہیں یاد ہے؟ یاد ہے نا؟ اس کے اندر مولا عباس علیہ السلام کے حروف کیا تذکرہ کر رہے ہیں. ایک باؤ سے بلند صلوات پڑھیں، بہت جلدی سنا دوں آپ کو. کتنے حروف ہیں اس کے اندر؟ ہماری محنت کمزور ہے تو کیا سب کی کمزور ہے کیا؟ 4 حروف ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ عین، بے، الف، سین. کتنے ہو گئے؟ 4 حروف. اب سنیے، ارشاد فرماتے ہیں، عین سے شروع ہوتا ہے، العین عکس المرتضی. تھوڑا بولتے آئے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. العین عکس المرتضی والباء وفاء القرآن والالف امر الحکم والسین سر وفا. یہ 3 حرف کی بہت جلدی سے وضاحت کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ارشاد فرماتے ہیں عین سے مراد کیا ہے؟ عباس علی کا عکس ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ عباس علی کا عکس ہے. عکس کسے کہا جاتا ہے؟ تصویر کو کہا جاتا ہے. سورج نکلا ہو، آپ آئینہ رکھ دیجئے، جیسے اس کی صورت ویسے ہی آئینے کے اندر دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ نہیں تو کل کر کے دیکھ لیجئے گا. اور اس کے بعد اور دیکھنا ہو، اس کے پڑوس میں ایک اور آئینہ رکھ دیجئے، جیسے اس آئینے میں نظر آ رہا ہے ویسے ہی اس آئینے میں نظر آ رہا ہے. اب میں پڑھنے جا رہا ہوں، سمجھیے گا، لوہے دل کے اوپر لکھ لیجئے گا. کہتے ہیں کہ والعین عکس المرتضی، عین جو ہے یہ مرتضی کی عکس ہے، یعنی تصویر ہے. مرتضی کس کی تصویر؟ کیا سن رہے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ مرتضی کس کی تصویر؟ خالق کی، جس نے خود قرآن میں کہا ہے ہر شے فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. اسی لیے تو بعض حضرات کے حلق سے اہل بیت کے فضائل نہیں اترتے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ وہ عکس ہے جلی کا، اور یہ عکس ہے اپنے بابا کا. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ وہ عکس ہے جلی. اب جملوں کو بدل کے کہہ رہا ہوں، یہ عکس علی.
جہاں کے اوپر دو دو عکس ایک ساتھ جمع ہو جائے تو پھر اس کی عکسیت کا راز کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں بے باب الوفا، قرآن شروع ہوتا ہے بے سے. سمجھیے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو. تمام کہاں ہوتا ہے؟ سین کے اوپر. قرآن ہے قرآن ہدایت، یہ ہے قرآن وفا، یہ ہے قرآن وفا. وہ قرآن شروع ہوا بسم اللہ سے، یہ شروع ہو رہا ہے وفا سے، لیکن دونوں قرآن کو پڑھا گیا ہے نازل سے پہلے. سوچئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہ دونوں قرآن ایسے ہیں جن کو پڑھا گیا ہے نزول سے پہلے. قرآن ہدایت نازل نہیں ہوا، ہاتھوں کے اوپر علی ہیں محمد کے، توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ، کیا سن رہا؟ ہاتھوں پہ ہیں محمد کے جناب امیر. ارشاد فرما رہے ہیں یا نبی اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ. یہ تو الگ لوگ کہتے ہیں. چھوٹا سا بچہ بول رہا تھا. بے وقوف، تیری نظر کے سامنے بچہ ہوگا، تجھے نہیں معلوم کہ حقیقت کیا ہے. چھوٹا سا بچہ بول رہا تھا اور کہہ رہے کہ ہاں توریت ایسی، زبور ایسی، انجیل ایسی، قرآن ایسی. لگتا ہے تم نے اپنے بچوں جیسے اس کو بھی سمجھ رکھا ہے. اگر تمہارے بچوں جیسا ہوتا تو بچپنے میں اژدہے کو چیرتا نا. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. نزول سے تلاوت کی ہے پہلے مولا علی نے. عباس کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کا نام رکھا ہے بطول نے. میں کیا عرض کر رہا ہوں. ان کا وجود دنیا میں نہیں ہوا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ان کا نام رکھا تھا عباس، جسے کہا جاتا ہے قرآن وفا. اور نہ جانے کتنے رموز اس کے اندر پوشیدہ ہیں. عزیزان گرامی، ہماری اور آپ کی حقیقت کیا ہے؟ بڑے بڑے ملا سے پوچھئے، وہ عباس کے بارے میں نہیں جانتے. سرکار باب الحوائج کیا ہے، ان کی ہستی کیا ہے. ہم آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے ان کے بارے میں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. مجھے کچھ بھی نہیں آتا، لیکن جتنا جانتا ہوں اتنی میں ڈوبا رہتا ہوں، وہی میرے لیے بہت کافی ہوتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسی کیسی شخصیتیں ہیں. آپ دعویٰ محبت کا کرنا میرے عزیزوں بہت آسان ہے، لیکن محبت کے اوپر کھرا اترنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. جیسے نیتا لوگ نہیں، جب الیکشن ہونے والا ہوتا ہے، اب کی بار پانی یہاں بہت کثرت سے آئے گا، جتنی ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں سب بنوا دوں گا، اور جو ہے سب کے گھر کوئی جھوپڑ پٹی نہیں دکھائی دے گی، سب کا گھر بنوا دوں گا، جتنے بے روزگار ہیں سب کو روزی پہ لگا دوں گا، اتنی فیکٹریاں لگاؤں گا کہ ہمارے آدمی کسی ملک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور بھاشن سنا جا رہا ہے جسے تقریر کہی جاتا ہے. آدمی سن رہا ہے، الیکشن ہو گیا، جیت کے چلے گئے، 5 سال تک جھانکنے نہیں آئے. جیسے سڑک ٹوٹی تھی اور ٹوٹ گئی، جیسے ٹوٹی تھی اور ٹوٹ گئی. پانی تو دور کی بات ہے، خوشبو بھی نہیں آ رہی ہے. کھیت تو ہمارے یوں ہی سوکھ رہے ہیں. تو دعویٰ کر لینا یہ بہت آسان کام ہے، دعوے کے اوپر کھرا اترنا یہ بڑا مشکل کام ہے. واحد اہل بیت کا گھرانہ ہے جو کیا ہے وہ کر کے دکھایا ہے. یہ کسی اور کا گھرانہ نہیں ہے. اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، دعوے تو بہت لوگوں نے بہت کچھ کیے ہیں اہل بیت کے علیہ السلام کے مقابل میں، لیکن کوئی کھرا نہیں اترا ہے. عزیزان گرامی، حج کرنے کے لیے لوگ جب جاتے ہیں، چونکہ میری بات اسی سے مستضر ہو رہی، بس بات تمام کر رہا ہوں. جتنے ملک کے لوگ ہوتے ہیں ہر آدمی کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے، پرچم ہوتا ہے، جھنڈا ہوتا ہے ہر ملک کا. پاکستان والا ہے تو پاکستان کا اپنے خیمے میں جھنڈا لگائے ہوئے ہے. مصر کا ہے تو اپنے ملک کا لگائے، ایران والا اپنا لگائے ہوئے، انڈیا والا اپنا لگائے ہوئے، بنگلہ دیش اپنا، ہر ملک کا جھنڈا لگا ہوتا ہے. پوچھو یہاں جھنڈا لگانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ نہ یہاں ایمبیسی ہے نہ یہاں ملک کی بات ہے. یہاں سب لوگ اپنا اپنا جھنڈا کیوں لگائے ہو؟ چلیے ہم بوڑھے ہو گئے تھے، ریٹائر ہو گئے تھے، نئی دماغ کام کر رہا تھا، ٹھیک ہے. ہم نے کسی پڑھے لکھے سے پوچھا کہ بھائی صاحب
یہ جگہ جگہ خیموں میں یہ سب کے جھنڈے نیلے پیلے ہرے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ جو جس ملک سے آیا ہے صاحب اپنا جھنڈا لگائے ہوئے، جس ملک سے آیا اپنا پرچم لگائے ہوئے، کہ چچا میاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس سے ملک کی پہچان ہوتی ہے، یہ ہمارے ملک کا نشان ہے، یہ ہمارے ملک کا علم ہے۔ نہیں سمجھے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ ہمارے ملک کا علم ہے اور اس کا بہت احترام کیا جاتا ہے، اسی سے اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ ہمارے ملک کا کوئی یہاں کھو جائے اور نہ ملے تو کم سے کم پرچم دیکھ کے سمجھ جائے کہ ہمارے ملک یہاں لوگ موجود ہیں۔ یہ تو ملکوں کے پرچم کی بات ہے، ہم جو پرچم بچپنے سے اٹھا رہے ہیں ہماری ایک پہچان ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد جو ہے۔ بس عزیزان گرامی بہت معذرت کے ساتھ آپ کا کچھ وقت میں نے لے لیا، اس کے لیے بہت معذرت۔ بہرحال انشاءاللہ جیسے گفتگو ہوتی 10 بجے تمام ہو جایا کرے گی اور وقت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ہر آدمی کو اپنے اپنے کام کے اوپر جانا ہے۔ ہم اتنا ضرور جانتے ہیں لاکھ فضیلتیں بیان کر لی جائیں، لاکھ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کر لیے جائیں، لیکن جب تک ہماری آنکھیں نم نہیں ہوتی ہیں، قطرات نہیں نکلتے ہیں، تب تک ہماری عبادت پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو ہم فرش بچھاتے ہیں، فضائل تو اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ مومنین کے قلوب منور ہو جائیں، ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے، لیکن قبولیت کی ضمانت یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم ہماری آنکھوں سے چند قطرات نکل آئے۔ یہ جو حدیث پڑھی جاتی ہے اس کی بھی وضاحت کر دے رہا ہوں۔ یہ ارشاد فرمایا ہے نبی نے، جو حسین کے اوپر روئے یا رونے کی سنت بنائے، من بقال حسین و تباکا وجب لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہوتی ہے۔ حدیث ادھوری بیان کی جاتی ہے، پوری نہیں بیان کی جاتی ہے، اس کے اندر شرطیں ہیں، اس لیے کہ بعض مقامات کے اوپر ہم آپ ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں روڈ کے اوپر تو آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی روڈ کے اوپر بلک بلک کے رو رہا ہے، آپ بھی کھڑے ہو گئے، یہ فطرت بشریت ہے، ہم بھی رونے لگتے ہیں اس کے ساتھ، آنکھیں نم ہوتی نہیں ہوتی ہے۔ یا آپ کہیں جا رہے ہوں مسافرت کے اوپر، گھر کے لوگ ان کو پہنچانے کے لیے آئے ہیں، آپ اکیلے ہوں، اس کے گھر والے رو رہے ہوں، یہ فطرت بشریت ہے کہ آنکھوں سے اشک نکل آتا ہے۔ تو کیا یہی اسی طریقے سے جنت میں لے جائیں؟ نہ، امام ارشاد فرماتے ہیں ہماری مظلومیت کو، ہمارے ظلم کو محسوس کر کے جو آنکھیں روتی ہیں ان کے اوپر جنت واجب ہے، ورنہ ہمارے پیش نظر جب ہم خطبہ دے رہے تھے نہ جانے کتنے لوگ تھے جو چہرہ پھیر پھیر کے رو رہے تھے تو وہ بھی جنت میں چلے جاتے۔ میں اپنی ننھی سی جان کو لے کے گیا تھا طلب آپ کے لیے، تب بھی بہت سے لوگ رو رہے تھے تو وہ بھی جنت میں چلے جاتے۔ جو ہمارے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا ہے اس ظلم کی معرفت رکھتے ہوئے جو روئے اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام بڑے مظلوم ہیں۔ جناب سیدہ جس عمر میں انسان جوانی کی منزل کو طے کرتا ہے اس عمر میں رسول کی اکلوتی بیٹی عصا کے سہارے چلتی تھی۔ اللہ اکبر! یعنی لوگوں نے اتنا ستایا تھا رسول کی بیٹی کو کہ عصا کے سہارے چلتی تھی۔ بال جناب سیدہ کے بالکل سفید ہو گئے تھے، کمر جناب سیدہ کی خمیدہ ہو گئی تھی۔ یہ ظلم کی ابتدا بہت پرانی چلی آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، میرے نگاہوں کے پڑھے ہوئے فقرے ہیں کہ جب یہ قافلہ رواں دواں ہے، خولی کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، اس نیزے کے اوپر سر امام حسین علیہ السلام ہے۔ اکثر و بیشتر یہاں وہ حضرات تشریف فرما ہیں تقریباً جو ینگ ہیں، جوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، باپ اور بیٹے کی محبت عجیب و غریب ہوتی ہے، اور یہ اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب انسان صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو آپ کے تیسرے امام
جناب علی اکبر علیہ السلام سے یہ فقرہ نہ کہتے، جناب علی اکبر جب جا رہے تھے تو محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے آ رہا تھا، گر پڑا۔ اب جو جوان نے مڑ کے دیکھا تو گرنے والا کوئی اور نہیں تھا، علی اکبر کا بوڑھا باپ حسین تھا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، میرے بابا جب آپ مجھے رخصت کر چکے ہیں تو پھر کیوں چلے آ رہے ہیں؟ تب امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، میرے رال تمہیں معلوم نہیں، ابھی تمہیں اللہ نے اولاد نہیں دی ہے، اس لیے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ باپ کا دل اولاد کے لیے کتنا بے چین ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے پڑھے ہوئے فقرے کبھی بھی لیٹ کے سوچئے گا تو آنکھوں سے اشک نکل آئیں گے۔ علامہ دربندی کی یہ فقرے ہیں، ایک نیزے کے اوپر امام حسین علیہ السلام کا سر ہے اور ایک نیزے کے اوپر جناب علی اکبر علیہ السلام کا سر ہے۔ عالم یہ ہے کہ جدھر جدھر سر علی اکبر جاتا ہے ادھر ادھر حسین کی نظریں چلی جاتی ہیں، یعنی جدھر جدھر سر علی اکبر جا رہا ہے ادھر ادھر حسین کی نظریں جا رہی ہیں۔ کبھی اگر رونا نہ آئے تو آنکھیں پھاڑ کے مجھے مت دیکھا کیجئے، احتراماً اپنے سر کو جھکا لیا کیجئے۔ یہ بھی ایک گناہ ہے کہ رونا نہیں آتا، آنکھیں پھاڑ کے ہمیں دیکھنا، یہ بھی ایک گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ نہیں آ رہا ہے رونا، اپنی یہ سر کو جھکا لو احتراماً، اس لیے کہ ہمیں یہ معرفت ہو جائے کہ ہم سے پہلے فرش کے اوپر کون آتا ہے تو ہمیں خود بخود معلوم ہو جائے۔ یعنی جدھر جدھر وہ سر جا رہا ہے ادھر ادھر حسین کی نظریں جا رہی۔ ملعون یہ کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جدھر جدھر سر علی اکبر جاتا ہے ادھر ادھر حسین کی نظریں جاتی ہے۔ حسین اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ جب شام ہو گئی تو ملعون یہ کہتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس سر کو جدا کر دیتے ہیں۔ تب دیکھے ہیں حسین کیسے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں۔ ایک صندوقچہ منگایا گیا، اس صندوقچے کے اندر جناب علی اکبر کے سر کو رکھ دیا گیا، رکھنے کے بعد بند کر دیا گیا قفل۔ رات گزر گئی، صبح نمودار ہوئی، اب جب دیکھا قولی نے تو سر حسین بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، حسین کا سر بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ دیکھا نہ حسین کا سر ہے، اکبر کا سر تو پہلے سے بند کر دیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ پوچھنا شروع کیا، کیا تم نے حسین کے سر کو دیکھا؟ کیا تم نے حسین کو سر کے دیکھا؟ جب کوئی جواب نہ ملا، تازیانے کو لہراتا ہوا چوتھے امام کی خدمت میں آیا۔ اے سید سجاد، یہ بتائیے کہ آپ کے بابا کا سر کہاں ہے؟ آپ کے امام نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، ارشاد فرمایا، ارے مجھ سے نہ پوچھ، یہ بتا کہ میرے بھیا اکبر کا سر کہاں ہے؟ اللہ اکبر، پہلے یہ بتا میرے بھیا اکبر کا سر کہاں ہے؟ کہا ہم نے فلاں صندوق کے اندر بند کر دیا ہے۔ کہا جا کے دیکھ، وہی میرے بابا کا سر ہوگا۔ عزیزان گرامی، جب اس روایت کو میری نگاہوں نے پڑھا بہت دیر تک آنکھیں نم ہوتی رہی۔ ملعون نے جا کے فوراً صندوقچے کو کھولا، عجیب و غریب منظر تھا، حسین کے لب تھے، علی اکبر کے لب تھے، آواز آ رہی تھی، اے میرے لال علی اکبر، ارے بغیر تمہیں دیکھے ہوئے باپ۔ جزاک اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا کے۔ میں چاہتا مجلس ہی ختم کر دیتا۔ عزیزان گرامی، قافلہ رواں دواں ہے، اتنے میں وہ سر حسین جو خولی کے ہاتھ میں رہتا تھا وہ چھوٹ کے زمین کے اوپر آ گیا، نصب ہو گیا۔ بڑی کوشش کی گئی، اولاد والے تشریف فرمائے، جن کے یہاں نہ ہو اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ حسین کا سر آگے نہیں بڑھ رہا ہے، بڑی کوشش کی گئی، نہیں بڑھا۔ کہا چوتھے امام کے پاس آیا، اپنے بابا سے کہو آگے بڑھے، اگر نہیں بڑھیں گے تو ہم تمہیں تازیانے ماریں گے۔ چوتھے امام آہستہ آہستہ اپنے بابا کے سر کے قریب آئے، اے میرے بابا، اب حسین العابدین کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ تازیانے کھائے، اے میرے بابا آپ آگے کیوں نہیں چلتے؟ خشک لبھیلے آواز آئی، اے میرے بیٹے، ارے میرے سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ کے پشت سے گر گئی ہے۔ جیسے یہ جملے سننے سے زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا، آہستہ آہستہ تلاش کرتے ہوئے منزل کے اوپر پہنچی، کیا دیکھا؟ ایک برقع پیش بی بی ہے،
جو برقع پہنے ہوئے ہیں، ان کی آغوش میں ننھی سی بچی ہے جو سو رہی ہے۔ آہستہ آہستہ زینب قریب گئی، جانے کے بعد کہا اے معظمہ آپ کا بہت بہت شکریہ، اس لیے کہ شام غریبہ کے بعد پہلی مرتبہ یہ میری بچی سوئی ہے۔ یہ کہہ کے زینب نے آغوش میں لیا۔ ابھی جملے مکمل نہ ہوئے تھے، ایک مرتبہ نحیف سی آواز آئی، اے میری بیٹی زینب تو نے نہیں پہچانا، میں تیری ماں فاطمہ میں تیری ماں فاطمہ ہوں۔ جیسے اماں کو دیکھا گلے سے لپٹ گئی، اے اماں آپ اس وقت کہاں تھی جب میرا بھیا شہید ہو رہا تھا؟ اے میری بیٹی تیرا قافلہ آگے آگے جا رہا ہے، یہ دکھیاری ماں تیرے پیچھے۔ ربنا تقبل منا